بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الارض تطہر الارض باطن القدم والحذاء واطرافہما بالمقدار المتعارف بالمشي علیہا و بالمسح بہا بشرط زوال عین النجاست بہا۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا مطہرات۔ مطہرات میں سب سے پہلے تھا الماء، پانی۔ پانی کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ کس چیز کو پاک کرنے کے لیے 2 مرتبہ پانی ڈالنا ہوتا ہے؟ کہاں پر فقط 1 مرتبہ کافی ہے؟ وہ تفصیلات مکمل ہو گئیں۔ ابھی مطہرات میں سے دوسرا ہے الارض، زمین۔ زمین مطہرات میں سے ہے۔ زمین بھی متنجسات کو پاک کرتی ہے۔ کس چیز کو؟ پاؤں کا تلوا۔ اگر انسان ننگے پاؤں چل رہا ہو تو جو پاؤں کا تلوا ہے اس کو پاک کرتی ہے۔ اگر انسان نے جوتا پہنا ہو تو جوتے کے تلوے کو پاک کرتی ہے۔ وَأَطْرَافَهُمَا، ایک دفعہ یوں ہم قدم رکھتے ہیں، اس کا تلوا ایک دفعہ اس قدم کے تھوڑے سے باطن یعنی اندر کے نیچے جو حصہ ہے اس کے تھوڑی سی سائڈیں، چونکہ ظاہر ہے جب انسان بسا اوقات ہم چلتے پھرتے ہیں دیکھتے ہیں جوتا ہمارا زمین پہ لگتا ہے، بسا اوقات نجس ہوتا ہے تو وہ صرف نیچے کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی دائیں بائیں بھی اس کے نجس ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا حصہ زمین پر چلتے ہوئے نجس ہوتا ہے اتنے حصے کو وہی زمین پاک بھی کرتی ہے، وہ اس کے لیے مطہر ہے۔ اچھا، کیسے پاک کرے گی؟ فرماتے ہیں پاک کرے گی زمین۔ پہلی بات تو طے ہے کہ عین نجاست اس پر باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے جب تک عین نجاست ہوگی وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ عین نجاست نہ ہو تو آپ زمین پر اتنا چلیں کہ بالمقدار المتعارف، مراد کیا ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ میں زمین پر چلا ہوں، مشی صادق آ جائے، چلنا صادق آ جائے عرف میں، بس یہی اس کے پاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ او المسح بہا، یا نہیں اس نے زمین پر اس جوتے کو یا پاؤں کو رگڑا ہے، عین نجاست بھی نہیں رہی اور زمین پر رگڑا ہے اس کو، اس سے بھی فرماتے ہیں وہ پاؤں کا تلوا یا جوتے کا تلوا پاک ہو جائے گا۔ اب یہ 2 3 4 باتیں ہم نے پڑھ لیں۔ پہلی بات کہ زمین مطہرات میں سے ہے، زمین پاک کرتی ہے پاؤں کے تلوے کو یا جوتے کے تلوے کو، زمین پاک کرتی ہے پاؤں یا جوتے کی تھوڑی سی سائڈیں جتنی روٹین میں زمین پر لگتی ہیں وہ اس کو بھی پاک کرتی ہے۔ زمین پاک کرتی ہے اس انداز میں کہ اس پر چلا جائے، لمبا چوڑا نہیں لیکن عرف لوگ کہنے والے کہیں، جب کہیں کہ یہ زمین پر چلا ہے، یا پاک کرتی ہے اس کو زمین پر رگڑا جائے، لیکن یہ سب تب مطہرات ہوگا، تب پاک ہوگا، زمین پاک کرے گی اگر عین نجاست اس پاؤں کے تلوے یا جوتی کے تلوے پر نہیں ہوگی تو۔ جب تک عین نجاست موجود ہو تب تک وہ پاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ طے۔ اب یہ تو ہو گئے حکم۔ اب ہم نے جانا ہے ان احکام کی دلیلوں میں، یعنی پہلا حکم کیا لگایا کہ زمین پاؤں یا جوتے کے تلوے کو پاک کرتی ہے۔
دوسرا حکم کیا لگایا کہ زمین پاؤں یا جوتے کی تھوڑی تھوڑی سائڈیں جو عام طور پہ زمین پہ لگتی ہیں وہ اس کو بھی پاک کرتی ہے۔ تیسرا حکم کیا لگایا کہ بسا اوقات زمین پر چلیں نہیں لیکن رگڑ دیں تو بھی پاک ہو جائے گا۔ اور چوتھا حکم ہم نے کیا لگایا کہ عین نجاست اس سے زائل ہو جائے۔ ظاہر ہے جب تک عین نجاست ہوگی تب تک وہ پاک نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ہم نے زمین کے مطہر ہونے کے لیے 4 چیزیں بیان کی ہیں، 4 حکم، اب ہمیں ان میں سے ہر ایک پر دلیل دینی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بالکل آسان، وہی جو پہلے طریقہ کار چلتا آ رہا ہے۔ الثانی الارض، یعنی مطہرات میں سے دوسرے نمبر پر ہے الارض، زمین۔ فرماتے ہیں تو تطہر الارض، زمین پاک کرتی ہے۔ طہر یطہر، تو تطہر الارض، زمین پاک کرتی ہے کس چیز کو؟ باطن القدم، پاؤں کے تلوے کو، نیچے کا حصہ، اوپر والے کہتے ہیں ظاہر، نیچے والے سے کہتے ہیں باطن۔ والحذاء، جوتے کے نیچے والے حصے کو۔ وَأَطْرَافَهُمَا، اور زمین پاک کرتی ہے اس جوتے یا پاؤں کی سائڈوں کو۔ بالمقدار المتعارف، کہ جو عام طور پہ چلتے ہوئے زمین پر لگتے ہیں۔ کیسے پاک کرتی ہے؟ بالمشی علیہا، اگر زمین پر چلا جائے، او بالمسح بہا، یا زمین پر مسح یعنی زمین پر رگڑا جائے تو زمین اس کو پاک کرتی ہے۔ بشرط زوال عین النجاست بہا، البتہ شرط ہے کہ عین نجاست اس سے زائل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ عین نجاست ابھی تک ہو اور ہم کہیں چونکہ میں نے چل لیا لہذا پاک ہو گیا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ عین نجاست کا زائل ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اذا تحقق الماشی، معاشی متحقق ہو گیا، یعنی ایک بندہ چلا تو ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک چلا، لیکن وشکا فی کون الممشى علیہ ارضا او لا، چلا تو ہے لیکن جس پر چلا ہے، ممشى علیہ، جس پر چلا ہے اس میں شک کیا جائے کہ آیا یہ زمین جس پر میں چلا ہوں، آیا یہ زمین ہے بھی صحیح نہیں۔ اگر شکا پڑیں گے تو فاعل وہی ہوگا، ماشی چلنے والا، شکا شک کیا جائے کہ جس پر چلا گیا ہے، چلنے والا جہاں چل رہا تھا، ارضن اولا، آیا وہ زمین تھی یا زمین نہیں تھی، کوئی اور چیز بچھائی ہوئی تھی۔ لم یحکم بالطہارہ، وہ پاؤں کا تلوا یا جوتے کا تلوا محکوم بطہارت نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں چلنا ہے، جس پر چلنا ہے، اس کا عارض کا مصداق ہونا ضروری ہے، یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ انشاءاللہ آگے آخر میں دوبارہ اس کی وضاحت کریں گے۔ اس لیے کہ نجاست کا یقین تھا اور جو مطہر تھا وہ تھا عارض، اس میں شک ہے تو یقین شک سے ختم نہیں ہوتا، استصحاب نجاست ہوگا۔ دوبارہ بات بتاؤں گا آخر میں انشاءاللہ۔ خوب، اب یہ ہو گئی باتیں کہ زمین کس چیز کو پاک کرتی ہے، کیسے پاک کرتی ہے۔ والمستند فی ذلک، اب ہم آگئے کہ زمین مطہر ہے باطن قدم کے لیے، زمین مطہر ہے باطن خف کے لیے، و اطرافہما کے لیے، دلیلیں شروع ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں اما مطہریت الارض، جو پہلا حکم ہے کہ زمین مطہر ہے، زمین پاک کرتی ہے، لباطن القدم، پاؤں کے تلوے کو، ومثل الحذاء، یا حذاء جوتا ہو گیا، جوتے جیسی چیز جوتا ہو گیا، یا وہ جو بزرگ بابے جو وہ چھوٹی لے کر عصا لے کر چلتے ہیں، اس کا تلوا جو زمین پہ لگتا ہے، خوب الاخر۔ اب زمین ان کے لیے مطہر ہے، یہ بات دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں
لم ينقل فیہا خلاف الا من خلاف، سوائے شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلاف کے، اس کے علاوہ کسی نے بھی زمین کے ان کے لیے مطہر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ایک تو یہ ہو گیا، وَيَدُلُّ عَلَيْهَا، اور دوسرا ہمارے پاس دلیل نقلی موجود ہے، کون سی؟ وہ ہے صحیح الحلبی، روایت صحیح ہے حلبی بھی اسی کو بیان کرتی ہے۔ اچھا روایت کیا ہے؟ روایت صحیح حلبی یہ ہے، وہ کہتا ہے نزلنا فی مکان، ہم ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، بیننا و بین المسجد، ہمارے اس مکان اور مسجد کے درمیان کیا تھی؟ زقاق قذر، زقاق پہلے بتایا تھا تنگ گلی کو کہتے ہیں، زقاق ایک تنگ سی گلی، قذر جو نجس تھی، یعنی اس میں نجاست وغیرہ کو خرابی ہوتی ہے، وہ تھی۔ فدخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں وہاں سے پھر چلا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال، امام نے مجھ سے پوچھا این نزلتم، کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا نزلنا فی دار فلاں، فلاں بندے کے گھر میں۔ فقال، اب یہاں پر راوی کو اشتباہ ہے کہ آیا امام نے یہ فرمایا یا ہم نے خود اپنی طرف سے امام کی خدمت میں عرض کیا؟ مثلا کیا کہ جب ہم نے کہا کہ نزلنا فی دار فلاں، ہم فلاں کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، فقال، یا امام نے کہا کہ ان بینکم و بین المسجد زقاقا قاذرا، کہ بھئی تمہارے اور مسجد کے درمیان تو ایک تنگ سی گلی ہے کہ جو نجس ہوتی ہے، یعنی اس میں نجاست پڑی ہوتی ہے عام طور پہ۔ او قلنا، یا مجھے یاد نہیں ہے یا ہم نے خود امام کی خدمت میں عرض کیا کہ ان بیننا و بین المسجد زقاقا قاذرا۔ خوب، یا امام نے فرمایا یا ہم نے اپنی طرف سے بتایا، نجس گلی کی بات ہوئی کہ گلی ہے جس میں نجاست ہوتی ہے۔ فقال، معصوم نے فرمایا لا باسا، کوئی حرج نہیں، ان الارض تطہر بعضها بعضا، زمین کے دوسری چیز کو پاک کرتی، یعنی کیا کہ اگر زمین کا ایک حصہ نجس ہے، آپ کا جوتا جب پہن گیا وہ نجس ہو گیا، تو جب آپ چلتے ہیں تو اگلا حصہ جہاں نجاست نہیں ہوگی وہ اس پچھلی نجاست کو پاک کر دے گی۔ اس کہتے ہیں تو تطہر بعضها بعضا، کہ زمین کا کچھ حصہ زمین کے دوسرے حصے کے لیے مطہر بنتا ہے، یعنی اگر یہاں نجس ہوئے تو آگے جب صاف جگہ پر جائیں گے وہی زمین اس کے لیے مطہر بن جائے گی۔ یہ روایت صحیح ہے حلبی کی۔ خوب، وبعموم التعلیل، علت کیا تھی؟ امام نے کہا ان الارض تطہر بعضها بعضا، بعموم التعلیل یمکن التعدی الی مثل الحذاء، کہ ہم فقط پاؤں کی حد تک نہ رہیں، وہ چاہے جوتا ہو یا جوتے جیسی کوئی بھی شے جو نیچے زمین پر لگتی ہے، رگڑتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا کچھ حصہ دوسرے حصے کے لیے مطہر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بل یمکن التمسک باطلاق الحدیث بلا حاجت التمسک بعموم تعلیل، بلکہ علت نہ بھی ہوتی تو بھی امام کا فرما دینا کہ لا باسا، بس یہی کافی ہے کہ ہم اس سے تمسک کر سکتے ہیں کہ زمین مطہرات میں سے ہے۔ ہاں، لا بد من ذم التعلیل، البتہ وہ جو علت امام نے بیان کی کہ ان الارض تطہر بعضها بعضا، اس علت کو لا باسا کے ساتھ البتہ ملانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ ینفع احتمال کون نفی الباس من جہت عدم حرمت، تاکہ یہ احتمال نہ ہو کہ لا باسا تو صرف اس لیے تھا کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کیا کہ من جہت عدم حرمت تنجیس المسجد، کہ مسجد کو نجس کرنا حرام نہیں ہے، نہ نہ نہ، اس لیے نہیں ہے، بلکہ لا باس مراد یعنی کوئی حرج نہیں ہے، مراد کیا کہ زمین کا کوئی حصہ، کچھ ٹکڑا دوسرے کے لیے مطہر ہے، یعنی اگر زمین پر ہم چل رہے ہیں، اگر ہمیں زمین سے کوئی نجاست لگ گئی ہے تو جب اگلے حصے میں جاتے ہیں وہی زمین اس کے لیے مطہر بن جائے گی۔ بڑا آسان۔
دوسری بات ہم نے کی وَأَمَّا طَهَارَةُ الْأَطْرَافِ بِالْمِقْدَارِ الْمُتَعَارَف کہ زمین کہ پر جب ہم چلتے ہیں تو جوتا ہو یا پاؤں اس کا مقدار متعارف، یعنی وہ حصہ جو روٹین میں چلتے ہوئے بے شک وہ بالکل 100% تلوا نہ ہو، لیکن سائڈیں جو اس کی ہوتی ہیں متعارف سے مراد جو عام طور پہ زمین پر لگتی ہیں، عام طور پہ اس پر نجس چیز لگ جاتی ہے، وہ بھی زمین پر چلنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں فَالْإِطْلَاقِ الصَّحِيحِ بَعْدَ نُظْرَةِ إِصَابَةِ باطن فقط۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، نادر ہے کہ فقط نیچے کا حصہ، صرف نیچے کا حصہ وہ تو کسی نجس زمین پر لگ کر متنجس ہو اور سائڈیں نجس نہ ہو، یہ نادر ہے۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب کوئی پانی نجس کھڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو، جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو نیچے والے حصے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سائڈیں بھی اس کی نجس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ اطلاق کے صحیح اور روایت صحیحہ مطلق ہے۔ روایت صحیحہ نے کہہ دیا کہ لا باسا، اس میں یہ نہیں کہا کہ اس کی سائڈیں پاک تھیں یا نہیں تھیں، وہ تم نے کی ہیں یا نہیں کی، نا، اس کا اطلاق بتاتا ہے کہ وہ چاہے باطن ہو یا اطراف قدم یا اطراف حذا ہو، جو متعارفاً زمین پر لگتے ہیں، زمین اس کے لیے مطہر ہے۔ تیسری چیز اما کفایت المسح بہا، ہم نے کہا کہ زمین پر چلا جائے تو اس سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہم نے کیا کہا، کفایت المسح بہا، کہ اگر زمین پر پاؤں کو یا اس جوتے کو یا مثل حذا کو رگڑا جائے تو اس سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دلیل فرماتے ہیں لعموم التعلیل المتقدم، چونکہ جو علت تھی کون سی کہ ان الارض تطہر بعضھا بعضا، یہ علت اس مسح بالارض کو بھی شامل ہے کہ اگر زمین پر رگڑتے ہیں تو یہ اس صورت کو بھی شامل ہے، چونکہ وہ بھی زمین ہے اور زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے مطہر بنتا ہے۔ چوتھی بات ہم نے کی کہ زمین باطن قدم کو یا باطن حذا کو، جوتے کے تلوے کو یا اطراف کو پاک کر دیتی ہے۔ اما اشتراط زوال عین النجاست بہا، شرط یہ ہے کیا کہ آپ کے اس چلنے سے یا رگڑنے سے عین نجاست بھی زائل ہو جائے۔ ہم نے یہی کہا چونکہ اگر عین نجاست زائل نہ ہو تو پھر تو ابھی پاک ہوا ہی نہیں ہے جب تک عین نجاست، یہ شرط یہ ہے۔ فرماتے ہیں فواضح، اب یہ واضحات میں سے ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کتا کنویں میں پڑا رہے اور ہم خالی اسے پانی نکالتے رہیں، جسے تو کبھی قیامت تک پاک نہیں ہوگا۔ عین نجاست زائل ہوگی تو وہ پاک ہوگی، فرماتے ہیں واضحات میں سے۔ ہاں لا یلزم زوالہا بہما، البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً زمین پر چلنے سے یا زمین پر رگڑنے سے وہ عین نجاست زائل ہو، نہ، یہ ضروری نہیں، بل یکفی زوالہا بخرقہ، یہ کافی ہے نجاست آپ کے پاؤں یا جوتے پر لگی نیچے سے حصے میں، آپ نے اس کو کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی چیز سے عین نجاست کو زائل کر دیا، وہ ختم ہو گئی، ثم المسح او الماس، بعد میں آپ چل پڑے یا آپ نے رگڑ دیا تو یہ بھی کافی ہے۔ کیوں؟ لعدم احتمال الفارق، اس لیے کہ فارق کا احتمال نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ حتماً زمین پر چلنے سے وہ نجاست زائل ہوئی ہے تو پھر وہ پاک ہوگی، کسی اور طریقے سے زائل ہوئی تو پاک نہیں ہوگی، اس قسم کے فرق کا احتمال نہیں ہے۔ فرق یعنی مشق کے ذریعے زائل ہونا یا غیر مشق سے، اور دوسرا وعموم التعلیل، اور جو علت بیان کی کہ ان الارض تطہر بعضھا بعضا، اس میں بھی یہ فرق نہیں ہے۔ ختم۔ آخری بات ہم نے کی تھی کون سی کہ ایک بندہ چلا تو ہے لیکن جس پر چلا ہے اس کے عرض ہونا اس کے لیے مشکوک ہو تو ہم نے کہا اس سے اس کا وہ تلوہ پاک نہیں ہوگا،
کیا مطلب؟ یعنی جس پر چلا ہے اس کا زمین ہونا یقینی ہونا چاہیے، کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ زمین ہے۔ اگر اس کا زمین ہونا کنفرم نہیں ہے تو اس سے وہ پاک نہیں ہوگی۔ اما عدم الحکم بالطہارہ ما شک فی کون الممشى علیہ ارضا، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جس پر چلا ہے اگر اس کا عرض ہونا مشکوک ہے، یقین نہیں ہے کہ میں زمین پر چلا ہوں، تو اس سے اس کے پاؤں یا جوتے کا تلوا اگر نجسات تو پھر وہ پاک بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَلِعَدَمِ احراز شرط، اس لیے کہ یہاں شرط محرز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جوتے اور زمین اور جوتے ہو یا پاؤں، اس کے تلوا پاک ہوتا ہے زمین پر چلنے سے، اور یہ جس پر چلا ہے اس کا زمین ہونا کنفرم نہیں ہے۔ اس لیے وہ شرط کیا تھی؟ وہ تھی هو المشي على الارض، یا زمین پر چلے، او المس بہا، یا زمین پر رگڑے، اور وہ ہو یہاں پر کنفرم نہیں۔ اب یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ کوئی کہے کہ جناب اشیاء میں اصل طہارت ہے جب تک نجاست کا یقین نہ ہو، یہ جس چیز پر چل رہا تھا ہم وہاں پر قاعدہ طہارت جاری کریں گے، تو لہٰذا کہیں گے کہ بس چونکہ وہ پاک تھی، یہ پاک چیز پر چلا ہے تو اس لیے اس کا پاؤں یا جوتے کا تلوا پاک ہو گیا۔ فرماتے ہیں نا، یہاں قاعدہ طہارت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے پاؤں یا جوتے کے تلوا کی نجاست کا یقین تھا، اور اس نجاست کے لیے مطہر تھی زمین، نجاست کا یقین تھا اور زمین مطہر تھی، اور اس کا زمین ہونا اس کے لیے یقینی نہیں ہے۔ تو بس جب اس کے زمین ہونے کا یقین نہیں ہے تو استصحاب نجاست کا کرے گا۔ یہاں قاعدہ طہارت کام اس لیے کہ یہاں ایک یقین ہے، ایک شک ہے۔ یقین ہے نجاست کا کہ میرے پاؤں کا تلوا یا جوتے کا تلوا نجس تھا، اور شک ہے جس پر میں چلا ہوں کہ وہ زمین ہے یا نہیں ہے، وہ مشکوک ہے۔ تو شک یقین کے لیے رافع نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس پر چلا ہو اگر اس کو شک ہے کہ وہ زمین تھی یا نہیں ہے تو اس سے بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔